بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیں پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں مظلوم کی حمایت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا گر کسی مشکل میں پھنسی ہو، مخلوق خدا گر کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنے سے عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کو جو طریقہ عطا فرمایا اسلام کی شکل میں، اس طریقے کو ہمارے بہت سارے سرکار پرست مولوی اور دانشور اور بزدل طبقہ جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ اس طریقے کو بدل کے عبادت ثابت کیا جائے۔ ایک بدو ہے، وہ مکہ مکرمہ کے پاس ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ دیہاتیوں کے پاس سے ان کے جانور خرید لیتا ہے تھوڑے تھوڑے پیسوں میں۔ کسی کا اونٹ خرید لیا، بکریاں خرید لی، گائے بھینس خرید لی، تو اسے مکہ مکرمہ کی منڈی میں لا کے بیچ دیتا ہے، تو اس کو تھوڑے بہت پیسے بچ جاتے ہیں۔ ایک دن آیا جب منڈی میں سامان بیچنے کے لیے، تو اس کا اونٹ جو ہے جو بیچنے کے لیے لایا تھا وہ ابو جہل نے خرید لیا۔ ابو جہل نے جب خرید لیا تو اسے کہا کہ بھائی پیسے تمہیں میں بعد میں دوں گا، فلاں جگہ میرا گھر ہے اور دیکھ لو، تم فلاں وقت میرے سے آ کے پیسے لے جانا۔ اچھا، یہ وہ دور ہے جب ابو جہل اور اس کے حواری جو ہیں وہ تشدد کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر۔ وقت ایسا چل رہا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تشدد ہو رہا ہے۔ اب وہ دیہاتی نے اپنا اونٹ بیچ دیا، تو روزانہ جاتا ہے ابو جہل کے گھر پہ کہ جناب پیسے، تو اس کو انکار کر دیا جاتا ہے، کل آنا، پرسوں آنا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، تو وہاں مکہ مکرمہ میں اس دور میں نہ کوئی سرائیں ہیں نہ کچھ ہے، بیت اللہ شریف کے چاروں طرف بس لوگ اکٹھے ہوتے ہیں روزانہ دن میں اسی چوراہے کے اوپر۔ تو وہ لوگوں کے پاس گیا، دو چار کے پاس، ان میں کون ٹکر گیا؟ امیہ مل گیا، ابو لہب ملا، اس کے بیٹے ملے، ابو جہل کی اولاد مل گئی، عبداللہ بن جدان مل گیا، بڑے بڑے مشرک جو اس وقت کے تھے۔ اب ان کو اس نے گزارش کی کہ ایسے ایسے جی میرا مال کسی نے لے لیا، پیسے نہیں دے رہا۔ اب یہ سارے چودھری تھے، اس کی بات سن کے کہنے لگے پیسے تو ہم 1 منٹ میں دلوا دیں گے، بتاؤ کس نے تمہارے پیسے مار لیے؟
اب جب اس بندے نے کہا کہ جی وہ فلاں آدمی ہے ایسے ایسے کر کے ہے، اب وہ ان سب کا سردار تھا، ان سب کا بڑا تھا، بڑا ڈاکو تھا ہی وہ. جب ابو جہل کا نام سنا تو سب کا جو ہے ٹون بدل گئی، رنگ بدل گیا. تو امیہ نے ایک بات کہی اس بندے کو، کہنے لگا یار پیسے تو تیرے مل جائیں گے. وہ بیت اللہ کے ساتھ دیکھ رہے ہو ایک شخص بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اس نے. تو اس نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں. کہ ان کے پاس چلے جاؤ پیسے دلوائیں گے. جب امیہ نے یہ بات کہی نا تو وہ بڑے بڑے جتنے مشرکین تھے ہنسنے لگے. اب یہ جو بیپاری پریشان ہے بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھے پیسے نکلوانے کا راستہ بھی بتاتے ہیں، میرا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. امیہ نے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، اس بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے بھیجا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل دشمن ہے. امیہ نے یہ سمجھا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسے نکلوا نہیں سکیں گے اور اس کی مدد نہیں کر سکیں گے کیونکہ تنہا ہے. حکومت ابو جہل کی، ابو جہل گورنر ہے مکے کا، بیت اللہ کا متولی ابو جہل ہے، اس کے بڑے بڑے جرنیل اس کے ماتحت ہیں. بنو امیہ سارا کا سارا ابو جہل کے ماتحت ہے. تمام فوجیں جرنیل جو ہیں وہ ابو جہل کا کہنا مانتے ہیں. مکے کی پنچایت کا پردھان ہی وہی ہے. تو اس نے کہا کہ کیونکہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو نعوذ باللہ ہم نے اس کو ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیا کہ پیسے نہیں دلوا پائیں گے. اور ساتھ میں ہنسنے بھی لگے سارے. تو وہ بدو کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا، بھی مجھے راستہ بھی بتاتے ہیں پیسہ نکلوانے کا، میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن جو پردیسی ہوتا ہے جب کہیں پھنس جاتا ہے تو اسے تو ہر ایک چھوٹی سی روشنی جو ہے وہ امید کی کرن نظر آتی ہے. تو کہنے لگا میں ان کے کہنے کے مطابق پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو میں نے جا کے سلام کیا. جب بیٹھا ہی تھا تو کہنے لگا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی 2 باتیں مجھے کہیں، کہتا وہ ایسی باتیں کہیں کہ میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ یہ جو ذات ہے یہ بڑی ہمدردی والی ذات ہے. میں جا کے ابھی بیٹھا ہی تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آرام سے بیٹھو، شکل اور حلیے سے پردیسی لگتے ہو، بھوکے بھی لگتے ہو. تو کہنے لگا میں کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کسی اپنے کے پاس آ گیا ہوں. تو میں ابھی اگلی بات کرنے لگا، اپنی پریشانی بات بتانے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلی بات تمہاری بعد میں سنیں گے، آؤ تمہیں گھر لے کے چلتے ہیں، پہلے تمہیں کھانا کھلایا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو گھر لے گئے، جا کے اسے کھانا وانا کھلوایا. اطمینان جب ہو گیا پھر پوچھا کیا بات ہے. ادھر وہ جو امیہ ہے، امیہ نے اپنے ایک نوکر کو بلایا، کہنے لگا اب ذرا تم ان کے پیچھے پیچھے جاسوسی کرنا، اب یہ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کرتے کیا ہیں، اور جب یہ ابو جہل کے دروازے پر جائیں گے تو وہ نعوذ باللہ ان کی کیسے مخالفت کرتا ہے، ان سے کیسے پیش آتا ہے، تشدد کرتا ہے، کیا کرے گا. ابو جہل تو بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا ہے. اب وہ جاسوس بھی پیچھے پیچھے ہے. اس نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کو کھانا وانا کھلایا، اسے تسلی دی، پوچھا کیا بات ہے. تو اس نے بتایا کہ ایسے ایسے میں جانور بیچتا ہوں گاؤں سے لا کے، اور تھوڑے سے رقم رکھ کے ان کو مکہ مکرمہ کی منڈی میں بیچ کے گھر چلا جاتا ہوں شام کو. لیکن اب کی بار جو آیا ہوں تو یہ جس بندے نے میرا اونٹ خریدا ہے یہ پیسے ہی نہیں دے رہا، آج کی تاریخ کل پہ، کل کی پرسوں پہ ڈالے جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا گھبراؤ نہیں، پیسے تمہارے ہم دلوا دیں گے. یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادات ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ سکھایا ہے اور اپنے ماننے والوں کو سکھایا ہے کہ ہمارے دروازے پہ اگر کوئی مظلوم آ جائے یا ہمیں خبر ہو جائے کہ کوئی آدمی مظلوم ہے تو پھر سجدے میں بیٹھنے کو عبادت نہیں کہتے ہیں۔ یہ دین سمجھایا کس نے کہ ساتھ والا پریشان ہو اور تم مسجد میں تسبیحاں کرتے رہو؟ یہ اسلام کہاں سے آ گیا کہ پڑوسی کے گھر میں پریشانی ہو، دروازے پر کوئی بھوکا بیٹھا اور تو مسجد میں قرآن شریف لے کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہے؟ یہ کس نے سمجھایا کہ عبادت ایسے ہوتی ہے؟ لوگوں نے صدقات کے وقت عبادات کے دوران حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ جب ہو ہی پلے کچھ نہ کسی مدد کرنے کے لیے، فرمایا کسی روتے کو تو ہنسا سکتے ہو نہیں؟ کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا سکتے ہو کہ نہیں دکھا سکتے؟ کسی گرتے ہوئے کو ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو؟ یہ جو لگے ہوئے دبا کے اسلام کو صرف مسجدوں کا مذہب بنانے کے لیے، کان کھول کے سن لو، اسلام نے دنیا کے ذرے ذرے کی حفاظت کی ہے۔ صرف مسجدوں میں سجدہ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہر گرتے ہوئے کو تھام لینا، ہر مصیبت زدہ کی مدد کرنا، ہر پریشان دل کو ہلانا، اس کو خوشگوار طریقے سے اپنے ساتھ لگانا، اس کا نام اسلام ہے۔ صرف عبادت میں پڑے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ پہلی امتوں کے واقعات نہیں آتے جب گنہگاروں کی وجہ سے، جب ظالموں کی وجہ سے اللہ نے حکم فرمایا کہ فلاں بستی پر عذاب نازل کرو، تو فرشتے بھاگے بھاگے گئے کہ اللہ جی، یا اللہ اس بستی میں تو ایک ولی رہتا ہے۔ فرمایا اس بستی میں ایک ولی رہتا ہے، تہجد گزار رہتا ہے، عبادت گزار رہتا ہے، باشرہ داڑھی ہے، سر پہ پگڑی باندھتا ہے، پاجامہ ٹکنوں سے اس کا اونچا، حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، آنکھیں اس کی نیچی ہیں، جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ جی وہ بھی اسی بستی میں رہتا ہے، آپ کا حکم ہے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ فرمایا ہاں، جب کسی پر ظلم ہوا تب یہ اللہ والا خاموش کیوں تھا؟ جب کسی کی عزت اور ناموس پر حملہ کیا گیا تب یہ اللہ والا خاموش کیوں تھا؟ جب کوئی تڑپ رہا تھا تو یہ اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالنے گیا؟ اس کو کس نے کہہ دیا کہ ہم صرف عبادت سے خوش ہوتے ہیں؟ ایسی عبادتیں ان کے منہ پر ماری جائیں گی جو مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ تبھی تو پھر اس دور میں عذاب آئے، ان اللہ والوں پر بھی آئے جو کہتے تھے ہم بڑے متقی ہیں جی، ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تنہا ہیں، حکومت نہیں ہے ان کی، اور جن کی سرکار ہے وہ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، اور جو مکے کا گورنر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جانی دشمن ہے، روز کوشش کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروا دیا جائے۔ پیسے دبا لیے اس نے غریب کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا ہے یہاں پر کہ اچھا غریب کی حق تلفی کرتے ہو، مظلوم کے اوپر ظلم کرتے ہو، تو تم کیا سوچتے ہو کہ آواز حق بلند نہ کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مظلوم کا ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ لے گئے، فرمایا چل ابو جہل سے تیرے پیسے دلواتے ہیں۔ ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روب سے فرمایا ابو جہل کیا بات ہے؟ وہ پیسے نہیں دندا ہے کی گل، غریب کی حق تلفی کرے گا تو؟ ذرا سا ہی ابھی دبکایا تھا، ابو جہل کانپنے لگا سامنے کھڑا ہوا۔ اٹھائیں تاریخ اسلام آپ۔ بھاگا بھاگا اندر گیا، پیسے لے آیا، فٹافٹ پیسے دیے ہاتھ جوڑ کے دونوں، فرمایا آئندہ نہ کسی کے ساتھ ایسا کرنا، آئندہ کسی کا حق نہ مارنا۔ اب وہ جاسوس جو ہے وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہو، بڑا حیران پریشان ہے کہ ہم نے تو سوچا تھا، امیہ نے تو سوچا تھا کہ نعوذ باللہ ابو جہل حملہ کر دے گا، اور ادھر حضور علیہ السلام نے جب اس غریب کے پیسے اس کو دلوا دیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تیرا کام بن گیا، اب اجازت ہے ہم چلے جائیں؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ دیکھیے، خود ہی بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ فرمایا کہ بھائی تجھے تسلی ہو گئی، اب ہم چلے جائیں؟
اب وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ بھی یہ کیسی ذات ہے، کریم ذات ہے، دیکھو مجھے پہلے گھر پہ لائے، کھانا وانا کھلایا اور میرے ساتھ چل کے آئے ہیں۔ آج کل تو کوئی کسی لیڈر کے پاس چلا جائے، اس کے پاس بات ہی نہیں ہے، ٹائم سننے، بات ہی نہیں سننے کا وقت ہے، سیدھا کہے گا مدعے کی بات بتا جو آخر کی ہے، پوری کہانی مت سناؤ۔ اب وہ امیہ نے بعد میں آ کے ابو جہل سے پوچھا کہ یار ہم نے تو سوچا تھا تو پیسے نہیں دے گا۔ فرمایا جب محمد رسول اللہ نے مجھے ڈانٹا نا تو مجھے ایسا ہی لگا کہ ان کے سر کے اوپر ایک اژدہا کھڑا ہوا ہے کہ اگر میں نے انکار کر دیا مجھے سالم کا سالم ہی نکل جائے گا، کہ میری تو ٹانگوں میں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کے طریقے واضح کیے۔ مردہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کا وصال ہو جائے دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا، لیکن کسی کا ضمیر مر جانا، کسی کا ضمیر مر جانا یہی اصل موت ہے۔ اس کو بھی حدیث پاک میں واضح طور پر بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ ہم نے ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جب برائی کو دیکھو تو اپنی طاقت سے اس برائی کو روکو۔ فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے برائی کو دیکھو طاقت سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے منع کرو۔ تیسرا درجہ زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے تو کم از کم اپنے دل میں برا مانیے۔ اب تو ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جن کو دل میں بھی برا نہیں لگتا کہ جو ظلم ہو جائے، کسی کے ساتھ ستم ہو جائے، کوئی تشدد ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کیا لینا ہے۔ جب وہ یہ لفظ کہتے ہیں نا گھر میں بیٹھ کے کہ جی ہم نے کیا لینا ہے، تو حدیث کے مطابق وہ ایمان سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروا شیئا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں نہیں نکلتے، جو مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے، جو ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، تو فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہ عذاب ہی تو ہے کہ یہ 24 گھنٹے پریشان ہے۔ ایک وہ جنہیں دہشت زدہ کیا خدشات نے، اور ایک وہ جنہیں دلاور کر دیا حادثات نے۔ 2 طرح کے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ شریعت نے عبادت کے طریقہ کار وضع کیے۔ اللہ معاف فرمائے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم وقت کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں، میں تمام علماء کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تکلیف کوئی اور ہو تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی اور بات کر رہے ہوں۔ جو تکلیف ہوگی آپ ڈاکٹر اسی کی دوائی دے گا نا جی۔ وقت میں، جس وقت میں، جس مہینے میں جس چیز کی قوم کو تکلیف لگی ہوئی ہو، بیماری لگی ہوئی ہو، پریشانی کھڑی ہوئی ہو ان کے سر پہ، آپ وہ گفتگو کریں گے کہ دوسری گفتگو کریں گے؟ جنگ خندق کا موقع آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچے، اور خندق میں ایک جگہ لکھا ہے کہ خندق ایک جگہ خود نہیں رہی تھی، نیچے سنگین پتھر آ گئے، صحابہ کرام بار بار ہتھوڑا مارتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا لاؤ یہ گھن میرے ہاتھ میں دے دو۔ اور آپ کو بتاؤں نبی کی طاقت کتنی ہوتی ہے، لکھا ہے حدیث میں کہ ایک جنتی میں 70 دنیا کے بندوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک نبی میں 70 جنتیوں جتنی طاقت ہوتی ہے، اور محمد الرسول اللہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھن پکڑا، وہ پتھر جس پہ 2 دن سے صحابہ کرام چھینی ہتھوڑے مار رہے ہیں، ٹوٹ نہیں رہا، پہلا گھن مارا تو اس کے ٹکڑے 2 ہو گئے، درار پڑ گئی اور ہلکی سی روشنی نکلی۔ فرمایا میرے صحابہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ کیسر و کسرا جو بڑے بڑے محل ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ دوسرا گھن مارا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ مصر تک تم پہنچو گے،
تیسرا مارا سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس میں کھڑے تھے، فرمایا سراقہ میں کسرا کے کنگن، وہ بادشاہ جو ہے اپنے ہاتھ میں بڑے بڑے کڑے پہنتا تھا، فرمایا میں اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب یہ کام ہو رہا تھا تو کسی نے آ کے بتایا یا رسول اللہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اشارہ ہوا رک جاؤ پہلے، فرمایا مغرب کا وقت ہو گیا، فرمایا رک جاؤ۔ تاریخ پڑھیں آپ اسلام کی، جو لوگ صرف اسلام کو عبادت کا مذہب بنانا چاہتے ہیں ان کو بتا رہا ہوں میں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، اٹھائیں بخاری شریف، ابو داؤد شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، کسی مرضی امام کو آپ اٹھا لیں، سند کے ساتھ یہ باتیں، یہ جو اس وقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں سند کے ساتھ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے ساتھ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے ساتھ باقاعدہ امام بخاری نے نقل کی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نمازیں قضا کی۔ کیوں؟ اور جب تمہاری حفاظت ہوگی، تحفظ ہوگا، تبھی نماز اطمینان کے ساتھ ہوگی۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں ہے، وہی سجدہ قابل قبول ہے جس سجدے سے اٹھ جانے سے پہلے کسی غریب کی مدد کی گئی ہو، جس سجدے سے اٹھنے کے بعد کسی روتے کو ہنسایا گیا ہو، جس سجدے میں جانے سے پہلے کسی مظلوم کو یقین دلایا گیا ہو کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس سجدے سے اٹھنے کے بعد اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ہم کھڑے ہوئے ہوں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عبادات تو ہیں اس لیے نا، آپ قرآن پاک میں رمضان شریف کا حکم پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے روزے تم کو اس لیے دیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی مطلب پرہیزگار بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، تمہاری عادتیں اچھی ہو جائیں۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فرق ہے مومن کے درمیان اور غیر مومن کے درمیان۔ کس بات کا فرق ہے؟ کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے یہ بے ایمانی نہیں کر سکتا، جو نماز پڑھتا ہے یہ خرافات میں نہیں پڑھ سکتا، جو نماز پڑھتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو نماز پڑھتا ہے اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ دوسروں کے دل کو نہیں توڑتا، جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے بھائیوں کا ہمدرد ہوتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ دوسرے مذہب والوں کی احترام کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ کسی کو اس کی ذات اور برادری کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتا۔ اگر نمازی میں یہ خاصیت نہیں ہے پھر ملا سے کیا پوچھنا کہ نماز ہوئی نہ ہوئی، اس دل سے پوچھو کہ نماز ہماری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اسلام کی روح کو نہ ماریں، روح کو قتل نہ کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں سرکاری مولویوں سے بھی کہ اسلام کی روح کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرو، اسلام اپنی جگہ قائم رہے گا۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا پاجامہ ان کا ٹکنوں سے اتنا اونچا ہے کہ مسئلے سے بھی زیادہ اونچا، داڑھی بھی اچھی ماشاءاللہ، سر پر پگڑی بھی بندھی ہوئی ہے کہ جی پاجامہ اگر نیچے ہو جائے گا جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر پاجامہ نیچے ہو جائے تو بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ چلا کیوں جائے گا یہ تو کیوں نہیں بتایا آج تک ان کو؟ کیا یہ صرف ایک ٹکڑے کے درمیان اسلام پھنس گیا؟ ٹکنوں سے نیچے ہے تو جہنم، ٹکنوں سے نیچے ہے تو اوپر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ جن کا پائجامہ جس کو لاچا بولتے ہیں یہ ٹکنوں سے نیچے ہو جائے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور یا رسول اللہ جس کا اوپر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا تو اکثر ڈھلک جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے کہا سب سے بڑے مسلمان ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس مسلح پر اگر کسی ذات کو کھڑا کیا اپنے سامنے تو صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو بکر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا پاجامہ بار بار ڈھلک جاتا ہے۔ اور سونے رسول نے فرمایا ابو بکر اور تیرے لیے تھوڑی یہ گل ہے، اور تیرے لیے تھوڑی ہے یہ مسئلہ، یہ تیرے جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاجامہ نیچے کر لو، اور فرمایا یہ پاجامہ اس لیے اونچے اس لیے کروایا ہے کہ یہ جو مکے کے بڑے بڑے چودھری چادریں لمبی کر کے چلتے ہیں، پاجامہ ٹکنوں سے نیچے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان میں اکڑ آ جاتی ہے، ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، یہ ماں باپ کا بھی احترام نہیں کرتے، یہ بیوی کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، یہ غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔
اب آپ اندازہ لگائیں شریعت کی روح کیا ہے. یہ پاجامہ اگر ٹخنوں سے اونچا ہے اور میں اپنے باپ کا نافرمان ہوں، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے اور باپ کا میں نافرمان ہوں، ماں کی بات نہیں سنتا ہوں، بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہوں، بچے میرے مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں، پڑوسی سے میری سلام دعائی نہیں ہے، سکے بھائیوں کا میں دشمن ہوں، غریب کے میں سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں، بھوکے کو میں کھانا نہیں کھلاتا ہوں، پیاسے کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر میاں جی اس پاجامے کو ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں پر کر لیجئے، شریعت کو آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. شریعت کے حکم کو آپ کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ ان کو بتاؤ تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے، ان مسائل کی روح. جب تک روح زندہ ہے تو جسم زندہ ہے، روح مر گئی تو بات ختم ہو گئی، ضمیر مر گیا تو پھر بات ختم ہو گئی. اگر صرف لباس پہننے سے، صرف پاجامہ اونچا کرنے سے، صرف داڑھی رکھنے سے اسلام آگے چل پڑتا تو بڑے بڑے کلاکار جو ہیں اپنی فلمیں بنانے کے لیے، رول ادا کرنے کے لیے چیزیں تیار کرتے ہیں ہر روز. بات تو اس کردار کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. مقصد میرا آپ کو یہ بتانے کا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی پریشان حال ہو تو آپ عبادت کے ساتھ اس کی مدد کریں گے. یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کی تیمارداری کی، اور بلال اس وقت مسلمان نہیں ہیں، بعد میں کلمہ پڑھا ہے. اور آپ پڑھیں امام بخاری کو اور لوگوں کو پڑھیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سیدنا بلال کی تیمارداری کی کہ یہ کلمہ پڑھے گا؟ نہیں، انسانی ہمدردی کے تحت کہ ایک جو غلام ہے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے ہم کو. تو اپنے مزاج کے اندر یہ بات پیدا کریں گے جی انشاءاللہ. ہاں، کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور ایسی نماز پڑھنی ہے جو ہماری نماز ہمارے اندر تبدیلی لائے گی، ہمیں دوسروں سے علیحدہ کرے گی انشاءاللہ. سمجھ گئے آپ بات کو؟ نماز میں لوگوں کو ایک دوسرے کی نمازوں کو نہ دیکھیں. میں پھر بات اپنی دہراتا ہوں، کچھ لوگ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ یہاں پہ نیت باندھ رہے ہیں، کچھ یہاں پہ نیت باندھ رہے ہیں، کچھ پیر کھول کے کھڑے ہیں. جس مرضی طریقے سے نماز پڑھیں، اپنے مسلک کو نہ چھوڑیں، دوسرے کے مسلک کو نہ چھوڑیں. یہ تمام کی تمام سنتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جتنے طریقے سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ ساری سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. یہ باقی رہیں گے قیامت تک. کیا آپ صرف اس وجہ سے اپنے بھائی سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہا؟ پھر یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اکثر میں کہا کرتا ہوں آپ کو، جیسے نماز میں کسی کا موبائل بج گیا، اب نظریہ دیکھ لیں، صرف نظریے کا فرق ہے. کسی صاحب کا موبائل بج گیا، جتنوں کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ یہ نالائق ہے، بیوقوف ہے، گدھا ہے، کہ اس کو تمیز نہیں ہے، موبائل سوئچ آف رکھنا چاہیے تھا. ان کی نیت مکھی والی ہے، جس طرح مکھی سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے. اور اگر اس کی گھنٹی کو سن کے ان کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو کہ یا اللہ یہ آیا تو گھر سے نماز کے لیے ہے، پیچھے خیریت ہو، اس کا معاملہ عافیت والا ہو، اس کا پیغام عافیت والا ہو. نظریہ بدل گیا، نظریہ بدل گیا نا. پیغام عافیت والا ہو، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. آپ دوسروں کی غلطیاں نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر اللہ سے بار بار دعا کرو یا اللہ توبہ ہے، توبہ ہے. کس بات کی توبہ؟ تو اللہ کے بندوں کو تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ساتھ ہی میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہے. اللہ تب معاف کرتے ہیں جب بندہ اپنے ساتھیوں کو معاف کرتا ہے، اپنے ماتحتوں کو معاف کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو معاف کرتا ہے. اللہ سے معافی کی امید سے پہلے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. اللہ سے معافی سے پہلے دوسروں کے معاملات کو درگزر کرنا سیکھیں. تو یہ اتنا طویل جو آج آپ سے گفتگو کی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کسان سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ پچھلے دسمبر میں سردی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب بھی کوئی مظلوم لوگ آواز حق کے لیے کھڑے ہوں تو اپنی ہمت کے مطابق ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہی ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.